السلام علیکم. پروگرام دی کرنٹ افیئرز شو کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. عید کا دن ہے اور عید الاضحیٰ جو ہے قربانی اور اثار کا جذبہ لیے ساری قوم جو ہے سارے عالم اسلام میں عید کا دن منایا جا رہا ہے. اور آج عید کے دن ہم کوشش کریں گے کہ ہم مسلمانوں کے لیے اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے ان کو وہ معاملات سارے سمجھائیں کہ ہمارے ہاں اکانومی کس طرف جا رہی ہے. ہمارا بجٹ جو تازہ ترین ابھی پیش ہوا ہے, وفاقی بجٹ, پنجاب کا بجٹ, اور بجٹ کے اندر جو ساری فگر ورک ہے اس فگر ورک میں عوام کے لیے کہاں پہ ریلیف ہے, گورنمنٹ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, گورننس کے کیا ایشوز ہیں, اور اکانومی جو ہے وہ اپنے ٹریک پہ کب صحیح معنوں میں لگے گی, اور عوام کا جو اکنامک انجن ہے یہ کب حرکت میں آئے گا, اور گورنمنٹ اور پیپل آپس میں مل کے ہارمنی اس ملک کو کیسے نکال پائیں گے. تو آج ہم نے اس مبارک موقع پر پاکستان کے ایک معروف اکانومسٹ جناب ڈاکٹر قیس اسلم کو انوائٹ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. اور ڈاکٹر صاحب عید مبارک. عید مبارک. اور عید کے ساتھ عید کی خوشیاں تو ہوتی ہیں, لیکن یہ عید تو قربانی کی عید ہے. تو قربانی کا جذبہ کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب میں دیکھتا ہوں اتنی عمریں گزارنے کے بعد ہمارے اندر مفقود ہوتا جا رہا ہے. میاں صاحب اس بجٹ نے قوم کی قربانی دے دی ہے. قوم کی قربانی ہو گئی ہے. ہاں ہو گئی ہے. یہ تو انتہائی افسوسناک خبر آپ نے سنائی. اور آپ جیسا اکانومسٹ اگر کہے تو آپ نے تو ڈاکٹر صاحب ہمیں ہمیشہ ہوپ دی ہے, اس میں تو آپ ہوپ لیس کر رہے ہیں ہمیں. سر دیکھیں بات یہ ہے تو ہمیں تو اعلانات تو بڑے ہو رہے ہیں کہ جی بہت فائدے ہو گئے لوگوں کو. پنجاب کا خاص طور پہ کہہ رہے ہیں آج پیٹرول سستا بھی ہوا ہے. آج پیٹرول کا کمی ہوئی ہے. ہاں جی, مگر یہ 30 تک ہی رہے گا, اس کے بعد دیکھیے گا 30 کو پھر اوپر جائے گا. سر اب انہوں نے وہ لیوی کو 60 روپیز سے 80 روپیز سے کر دیا ہے. ہاں لیوی تو بڑھائی گئی ہے. ہاں پیٹرولیم لیوی. تو بات یہ ہے سر کہ پہلی بات جو پتہ نہیں علماء حضرات ہمارے مجھے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں, کہ قربانی صرف کسی جانور کی نہیں ہے. قربانی آپ کو اپنے سب سے عزیز چیز کی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اگر آپ نے محنت سے پیسہ کمایا ہے تو اس کی ہے. درست. آپ اس کو بکرے میں تبدیل کر دیتے ہیں یا بھینس میں کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ فرض پورا ہو گیا. ہاں جی, حالانکہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر بانٹنے کا شرط ہے. شیئرنگ جسے کہتے ہیں. ایک حصہ آپ کا, ایک حصہ ہمسایوں کا, رشتہ داروں کا, اور ایک حصہ غربا کا. اصل میں تو اگر آپ قوم یہ سمجھ جائے کہ جو آپ کی بچت ہے اس کے اوپر سے آپ کسی ہسپتال کو کسی بچے کی فیس دے دیں تو قربانی ہے نا. وہ بھی قربانی ہے کہ آپ نے اپنا جو اپنی ویلتھ ہے ہاں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, شیئر کیا ہے. سر وہ بکرے کے اس میں تو نہ شیئر کرے نا. مگر ہمارے ہاں سمبولزم زیادہ ہے جی, ریچولزم زیادہ ہے, اس کی اسپرٹ کو نہیں فالو کیا جا رہا. اب وہ جو بکرے کو بگانا ہے 3 دن پہلے جی بچوں کے ساتھ, وہ کہیں نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے, وہ تو ہمارا اپنا کلچر ہے کہ اس کو پیار کریں, اس کو پھول چڑھائیں اور آپ کے بہت قریب ہو جانا چاہیے تاکہ تب آپ قربانی دیں تو آپ کو محسوس ہو کہ آپ نے کچھ کیا ہے. اس دفعہ دیکھنا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کنسپیکوس کنزمپشن کا دور نہیں آ گیا. یہ بالکل ہی ہر جگہ بس کہ جی میں نے اتنے بکرے لے لیے, یہ چیز بھی چل رہی ہے. ایک اکانومسٹ تھا بڑا ایبسکیور, اس کا نام تھا ڈیوزنبری. اچھا. وہ تو کہتے یہ ہے کہ کنزمپشن جو ہے وہ دکھاوا کا فنکشن ہے. اگر آپ امیر لوگوں کے پاس رہتے ہیں تو آپ اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ کریں گے, اور اگر غریبوں کی بستی میں رہتے ہیں تو بچت ہو جائے گی. تو یہ بات جو ہے, حالانکہ ویسٹرن اکانومسٹ نہیں مانتے, ہاں مگر ہمیں نظر آ رہا ہے جو بات آپ نے کی ہے کہ کیا ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ 4 بکرے نمائش کے لیے کر رہے ہیں. تو وہیں اسی کا وہ. مگر جو بات میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی پتہ لگ جائے گا کہ منڈیوں میں جو ریل پیل ہوا کرتی تھی, جو سارا سال لوگ بکرے پال کے اس کے بعد بیچتے تھے یا جانور بیچتے تھے, وہ کتنے بکے ہیں. پھر ہی پتہ لگے گا نا کہ جیسے آج عید ہو گئی ہے لیکن اگلے 1-2 روز میں فگر آنی شروع ہو جائے گی نا جی, کہ کتنے واپس چلے گئے, کتنے بکے ہیں ان سچ فورتھ. حالانکہ بکے ہوں گے
مگر میرا یہ خیال ہے سر کہ ڈاکٹر صاحب لوگوں کی پرچیزنگ پاور تو ہے نہیں، تو پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں دو قسم کے لوگوں کی پرچیزنگ پاور ہے، ایک جو اسمگلنگ کا مال اچھا خرید اور بیچتے ہیں، اور ایک جو رشوتیں لیتے ہیں یا ٹیکس نہیں دیتے، یا ان کے جو آگے سیکوفینٹس ہیں جی ٹیکس نہیں دیتے، تو وہ یہ ٹیکس ہی ہے نا، آپ نے حکومت کو نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کو دے دیا ان دی بیسٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اصل اللہ تعالیٰ تو نیتوں پہ جاتا ہے، بٹ کمنگ بیک اکانومی کے اوپر چیزیں بہت مشکل ہونے لگی ہیں، ہر لحاظ سے گورنمنٹ ود ہولڈنگ ٹیکس شاید 45% کر دیا، جی جی سیلز ٹیکس 18% کر دیا، سنا وہ 19% کی تجویز تھی پہلے تو، لیکن میرے خیال انہوں نے وہ ان کا خیال ہے کہ لوگ اسی سے ڈرتے ہوئے فائلر بن جائیں گے، مگر جس نے کالا، لیکن میرا خیال ہے نان فائلر ہی رہے گا، میرا خیال ہے زیادہ تعداد پھنستے وہی ہیں نا جو فائلر ہیں، انہی پہ ٹیکسز امپوز کیے جاتے ہیں اور انہی پہ بار بار ان کے کیس کھولے جاتے ہیں، ایف بی آئی تنگ کرتا ہے۔ ویسے تو فائلنگ کا طریقہ ہی بہت مشکل ہے، انگریزی میں ہے، وکیل اس کے لیے کرنا پڑتا ہے، تو نان فائلر کو شاید سستا پڑتا ہو ان دی کانٹیکسٹ، مگر فیملی میں ایک بندہ فائلر بن جائے تو ساری فیملی اس کے نام پہ وہ کر سکتی ہے۔ پھر یہ جو ہے ٹیکس کے سلیبس بھی بدلے ہیں، اور اس میں یہ جو 22% بڑھائی ہے آمدنی سرکاری افسروں کی، اور وہ اگر اس سلیب میں چلے گئے 22% سے کہ 45% یا 35% ٹیکس لگ رہا ہے، ٹیکسز ان سے زیادہ لیے جائیں گے، جی تو سلیب میں ان کو ریلیف دیا گیا سو کالڈ، ہاں تو لیکن ویسے ٹیکس ڈبل ہو گیا۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ منی انکم بڑھے گی، ریئل انکم کم ہو جائے گی، ریئل انکم کم ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ اتنا بڑا جو ایمبیشس دیا گیا بجٹ وفاقی 2024-2025، یہ تو جی 12,000 اور کچھ 13,000 ارب کے قریب ریونیو کلیکشن کا، یہ پاسبل ہے؟ اور ویسے بھی 18.6 ٹریلین ہے نا یہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایف بی آر کی ایفیشنسی یا ان ایفیشنسی کے اوپر ہے۔ نہیں پچھلے فسکل میں تو جو 9,400 تھا وہ تو پورا اس میں جو انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں اس کا ضرورت سے زیادہ کلیکٹ ہوئے ہیں، اور ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں، ابھی بھی یہی ہوگا، انڈائریکٹ ٹیکسز آ جائیں گے، دوستوں یاروں کو چھوٹ مل جائے گی کسی نہ کسی طریقے سے۔ سارا سسٹم جو ہے جب فرسودہ ہو اور معیشت پہ بیس نہ کرتا ہو، ریونیو پہ بیس کرتا ہو کہ ہم نے یہاں سے بھی پیسے لینے ہیں، یہاں سے بھی پیسے لینے ہیں، تو پیسے ہوں گے نہیں تو نہ معیشت چلے گی نہ ہی حکومت چلے گی۔ ریونیو سے بہتر پھر آپشن کیا؟ سرمایہ کاری سر، وہ تو ہے، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل۔ بات یہ ہے کہ آپ کو اگر ترقی دینی ہے تو ان پٹس سے ٹیکس کم کرنا پڑے گا اور پروفٹس کے اوپر لگانا پڑے گا۔ نہیں ان پٹ تو مثلاً آپ کی بجلی ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو بجلی اگر کم نہیں ہوئی تو کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا۔ آپ کی انڈسٹری تو جو ہے وہ چل ہی نہیں پا رہی، یعنی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے۔ اب یہ انہوں نے بیسک جو ہے وہ تھوڑا کم کیا ہے، انٹرسٹ ریٹ جو ہے مارک اپ وغیرہ۔ کتنا کم کیا ہے سر؟ 1.5 ہی کیا ہے، ٹو لٹل ٹو اٹریکٹ دی انویسٹمنٹ۔ تو نہیں آئے گی نا، اس پہ نہیں آئے گی۔ یہ جب تک ویسے تو سنگل ڈیجٹ پہ ہونی چاہیے، 12-13% پہ نہیں آئے گا، ہاں تب تک پھر یہ ہے کہ جو پیسہ ہے بینکوں میں وہ تو سرکار لے کے جا رہی ہے، وہ تو وہ اس کو ہم کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ کرتے ہیں۔ تو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بچتا کیا ہے، اور جو بچتا ہے وہ مہنگا ہے، مہنگا کریڈٹ لے کے، مہنگے ان پٹس لے کے۔ ان کا خیال ہے یا تھا، نہیں یہ انفلیشن کنٹرول کے لیے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں بتاتا ہوں سر، کہ امریکہ میں 5% ہے انٹرسٹ ریٹ، وہ بھی اب ہوا ہے غالباً، جی پہلے تو وہ کوئی 1-2% ہی رہا، 2-2.5 تھا۔ جی جی۔ تو ان کا خیال ہے کہ کوئی بھی امریکن سرمایہ کار وہاں سے ادھار لے کے 5% پہ یہاں 22% پہ رکھ دے گا، اور 17% اس کو منافع ہو جائے گا، آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے۔ Aren't we living in a fool's paradise? They are fools. اچھا ڈاکٹر صاحب we are going for a break، تو جا رہے ہیں جی ہم ایک بریک پر، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔
جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اکانومسٹ جناب ڈاکٹر قیس اسلم. ڈاکٹر صاحب یہ پھر سسٹینیبل کس طرح ہوگی اکانومی, سرمایہ کاری, ایف ڈی آئی, آل دیٹ, اتنے بڑے ایمبیشیس ہم بنا تو دیتے ہیں. اچھا ڈیفیسٹ کا ہمارے یہ کرائسس ہمیشہ رہا جی, اتنا سرپلس بجٹ, اتنا ڈیفیسٹ بجٹ, یہ بیسیکلی آر وی اویئر آف دیز کنسیپٹس جو ہمارے بجٹ میکنگ ڈیسیجن میکرز ہیں, کہ یا وہ وہاں بھی سارا وہ ایک لوب سائڈڈ سا ایک مجھے سر بیوروکریسی بیٹھتی ہے, بیٹھ کے اس میں فگرز ڈال دیتی ہے. آپ ایک زمانے میں شاید بیوروکریٹ بھی رہے ہیں, جی جی پالیٹیشین سے ڈیل کرتے رہے ہیں. جی جی یہ جو اپر ایشلون ہیں ہماری حکمرانوں کی, وہ جوڈیشری میں ہو, وہ جی سول اور ملٹری بیوروکریسی ہو, وہ سول ہو اور پالیٹکس میں ہو, اور جن کا بھی تعلق گورنمنٹ سے ہے ان کو مفت گھر ملتے ہیں, ان کو مفت پٹرول ملتا ہے, مفت بجلی ملتی ہے, مفت گیس ملتی ہے, ملازم ملتے ہیں, یہ سارا کچھ چلتا ہے نا جی. جی بالکل. تو آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آر دے اویئر آف اٹ؟ ان کی بلاک ہو کہ آپ کے گھر سے کتنے پیسے ہاں جی جاتے ہیں. یہ پچھلی انٹرم گورنمنٹ کی جو فائنانس منسٹر تھیں ڈاکٹر شمشاد, بڑی قابل خاتون ہیں, ان سے جب اسٹیٹ بینک کی غالباً گورنر بھی نہیں ہے, جی ان سے جب یہ کہا گیا کہ یہ بند کر دو مراتیں دینی مفت, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہسٹورک ہیں, ان کو ہم بند نہیں کر سکتے. اچھا یہ ان کا ہوا. اچھا اسٹیٹمنٹ آیا. ٹھیک ہے. مگر اس کے ساتھ جو مراتیں غریب آدمی کو تھیں وہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ بند کر دو, تو آئی ایم ایف نے کہا ہم نے نہیں کہا تھا, ہم نے تو وہی کہا تھا جس کو ہم نے تو وہ والی مراد کہا تھا, آپ نے ان کی ختم کر دی. تو دے آر اویئر. میں سمجھتا ہوں کہ سر اٹ از آل بائی ڈیزائن. یس اٹ از آل بائی ڈیزائن. یس. یہ تو اور بھی خوفناک خبر آپ بتا رہے ہیں. ہم جب گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے تو میرے پاس ہوتی تھی فوکس ویگن, تو میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہری پلیٹ والی سرکاری گاڑیاں لے کے آتے تھے اور میری گاڑی کو مذاق اڑاتے تھے کہ سر یہ کیا رکھی ہوئی ہے آپ نے. ان کے پاس تو تھی نہیں, وہ تو سرکار کی تھی جو ان کے والد کو دی گئی تھی, اور وہ لے کے آتے تھے. وہ پریویلیج کلاس ہونے کا. ہاں جی. اب ذرا اس کا شکل بدلی ہے. آپ اگر بینک لون لے کے اچھی گاڑی بھی لے لیتے ہیں تو وہ جو اتنی بڑی گاڑیاں شہر میں چل رہی ہیں جو آپ کو نہ رستہ دیتی ہیں نہ آپ کو آگے آنے دیتی ہیں, تو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کسٹم ڈیوٹی کتنے % دی ہوئی ہے. ایم ایس ٹی پہ ایمنیسٹی آتی ہے. ابھی بھی پناما لیک, اس کے بعد ایمبرو لیک, اس کے بعد ایک اور تھا, اور اب یہ دبئی لیک. یہ جتنے بھی باہر سے آئے ہیں کہ لوگوں نے لوٹا ہے اور باہر پیسہ رکھا ہے, ان میں صرف انہوں کا ہی نام ہے, آپ کا تو نہیں ہے, میرا بھی نہیں ہے. کچھ کاروباری لوگ ہیں, کچھ جو ٹیکس ایویژن کرتے ہیں, جو رشوتیں لیتے ہیں, جو اسمگلنگ. آف شور کمپنی جو بھی لوگ بناتے ہیں مثال کے طور پہ they are always meant for tax evasion, یا اس کا کور اپ ہے. آف شور ایک لیگل فریم ورک میں بھی تو ہوتا ہے. بالکل لیگل فریم ورک میں ہے وہ آف شور کمپنی. میں نے آف شور کمپنی کو برا نہیں کہا. نہیں آپ یہ نہیں کہہ رہے. میں نے کہا ذرا وضاحت ہو جائے. کہ یہ جو جہاں پیسے, جہاں لیکس انلیگل ایکٹیویٹی باہر نکلی ہے, وہ ان لوگوں نے. آف شور کمپنی تو صرف یہ ہے کہ آپ آسان ہو جاتا ہے بائی پاس کرنا قانون کو, کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ کی ہے اس کا پیسہ بجائے پاکستان میں لانے کے آپ وہاں کمپنی میں پارک کر لیتے ہیں, اور پھر پی آئی اے یا اسٹیل مل بکنی ہے تو پھر آ جاتے ہیں میدان میں آ جاتے ہیں, فرنٹ مین رکھ لیتے ہیں امریکن. ہمارا ایک لا بھی تو بنا تھا اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن, وہ تو وہ بھی کوئی خاص مقصد کے لیے آیا تھا. وہ یہی ہے کہ آپ نے یہ دکھانا ہے کہ آپ کسی اور ملک میں ٹیکس دیتے ہیں اور یہاں نہیں ہم دیں گے, پھر ہم نہیں یہاں دیں گے, یا اگر یہاں کم ہے ٹیکس تو یہاں دیں گے تو امریکہ میں نہیں دیں گے. تو یہ اس کا مطلب اس کے پیچھے بھی کوئی بات نہیں تھی شامل تھی. سر کیپٹلزم جو ہے اس کے اندر, اس کو ہم اب اسٹیٹ کیپٹلزم کہتے ہیں. تو مل کے اسٹیٹ کے اہلکار, پولیٹیشنز اور بزنس مین بہت طریقے ہیں, اور وکیل اور اکاؤنٹنٹ, بہت طریقے ہیں یہ بتانے کے کہ لیگل طریقے سے انلیگل ایکٹیویٹی کیسے کرنی ہے. ٹھیک.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اب بعض اوقات ایگریکلچر پہ بھی بڑا ذکر آتا ہے کہ جی ایگریکلچر کا جو سسٹم ہے، آپ اس کو اکثر ہمیں بتاتے ہیں کہ 26% ہے آف دی ٹوٹل ہمارا جو جی ڈی پی کا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے فائنانس منسٹر، یہ 24% ہے. اسکویز ہوا ہے کوئی؟ جی 24% ہوا سر. مگر اب ایگریکلچر بھی بڑا ہیڈ ہے نا. ہاں جی. 2% ایگریکلچر یہ جی ڈی پی کو 24% دیتا ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے 2% فشریز ہیں. ٹھیک ہے. وہاں سے آتا ہے. 2% جنگلات سے آتا ہے. 4% ہو گیا تو 20 رہ گئے. 3% فارمنگ کے فوڈ کراپ سے آتا ہے. چاول، گندم اور میز، جو نارمل کراپ جی. 3% میجر کراپ. جو فوڈ سیکورٹی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. 3% کیش کراپ سے آتا ہے، ٹبیکو، شوگر کین اور کپاس. ٹھیک ہے. یہ 6% ہو گیا. 2% سبزیوں سے آتا ہے، مائنر کراپس. یہ فارمنگ 8% دیتا ہے. تو 20% میں سے جب 8% ہم نکال دیں تو باقی 12% رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اینیمل فارمنگ سے آتا ہے، یہ جو 12% ہے باقی. جی. اور ڈیری فارمنگ سے آتا ہے. اچھا. جہاں ویلیو ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک، وہاں تو ویلیو ایڈیشن ہے. جی. اب نا پانی ٹھیک طرح ملتا ہے یا فلڈز آ جاتے ہیں یا ڈراؤٹس آ جاتے ہیں، نہ بیج کو اچھا ہے، ان پٹس میں ٹریکٹر، ڈیزل، یہ سارے مہنگے ہو گئے. چھوٹا کسان اب نہیں کر سکتا، برداشت ہی نہیں کر سکتا. 22% ہے جی ہماری، شاید اس دفعہ تھوڑا سے بڑی ہو، 23% چلی گئی وہ انڈسٹری. جی. وہ بھی ان 3-4 سال میں نیچے گئی ہے. وہ تو بہت نیچے گئی. تو 22% یا 23% اور 24% یہ 46 کہہ لیں. 46%. ٹھیک ہے. تو باقی 54% جی ڈی پی کو سروس سیکٹر دیتا ہے، جس میں بجلی بھی ہے، جس میں بینکنگ بھی ہے، جس میں آئی ٹی بھی ہے، جس میں یونیورسٹیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیتی ہیں. اس کو ہمیں ان کا سکیل کیا آپس میں اسکیل اس طریقے سے نہیں ہے. اسکیل کی کمپیریزن ہے کوئی؟ سب سے کم یہ دیتے ہیں ٹیکس، یہ جو 54% ہیں. ایگریکلچرسٹ کو تو آپ کہتے ہیں سر، آپ ایگریکلچرسٹ تو دے ہی نہیں رہا یا کم دے رہا ہے. آپ اور میں تو نوکری پیشہ لوگ ہیں نا، ہم تو ہمارا تو ٹیکس کٹ جاتا ہے، ہمارا تو ڈیڈکشن ایٹ سورس ہو جاتی ہے. جی. مگر بہت سارے ایسے شعبے ہیں جو بہت کما رہے ہیں اور دے نہیں رہے. وہاں تک ضرورت ہی نہیں ہے ایف بی آر کی جانے کی. یہ جو لبرٹی میں کئی سال پہلے وہ گئے تھے 2 بندے، پہلی دکان تک وہ گئے، تیسری دکان پہ ان کو وہ مار پڑی کہ اس کے بعد کبھی نہیں گئے. تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہاٹ سپاٹس کہاں ہیں جہاں ہماری جرت، ہمارے پر کٹتے ہیں، حکومت کے پر کٹتے ہیں. نہیں لیکن ریئل اسٹیٹ کو آپ نے ایمنسٹی دے دی. یہ ویسے کس چکر میں دی گئی؟ وہ بھی چونکہ دے آر سٹنگ ان دا ڈیسیژن میکنگ سرکلز میں بیٹھے ہوئے. اس گورنمنٹ نے نہیں دی، وہ عمران خان کی گورنمنٹ نے دی تھی. ہر گورنمنٹ یہ کچھ. اچھا، انہیں ویسے پوچھا بھی گیا تھا کہ جی آپ اس وقت، وہ کہتے تھے کہ کوئی میں مجبور تھا اس وقت 200-400 انڈسٹری چلے گی، مجھے نہیں پتا وہ کتنی چلی. جی. بیٹھی ہوئی ہے اس وقت ریئل اسٹیٹ. ان کا خیال تھا کہ دبئی بنا لیں گے. ہاں نہیں، انہوں نے کوئی انڈسٹریز کا بھی بتایا تھا کہ جی 40 انڈسٹریز اس سے منسلک ہیں، وہ چلیں گی. جی چلی ہوں گی تھوڑی دیر کے لیے. مگر جب اتنی مہنگی ہو گئی انپوٹس اور اتنی مہنگی ہو گئی زمین، تو کس نے خریدی؟ پھر صرف بلیک منی والے خرید سکتے تھے نا. اس پہ کوئی آپ نے کبھی وہ کیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنے سارے گھر اور جو اتنے سارے، اور پھر اس ملک سے باہر لے جا کے جو پیسے لگے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اب اس کا سلوشن، ویسے تو آپ اور میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتے رہے کہ لیسر گورنمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو وہ اینڈ پرپزفل گورنمنٹ. اینڈ پرپزفل. جی. اب آپ دیکھیے کہ اکانومی چلتی ہے 4 فیکٹرز آف پروڈکشن پہ. ٹھیک ہے. لینڈ میں نے آپ سے کہہ دیا کہ خطے میں سب سے ان پروڈکٹیو لینڈ ہماری ہے. ہم نے کوئی لینڈ ریفارم کی ہی نہیں. وہ آپ ہی کی بات کو انہوں نے تائید کی تھی. آج سے کچھ دن پہلے سلمان شاہ آئے تھے، ڈاکٹر سلمان. وہ کہتے ہیں ہماری سکھ ایگریکلچر ہے. جی. شاید اسی یہ میں نے کہنا شروع کیا تھا پہلے، آپ سے انہوں نے شاید، اور تنگ تھے لوگ
میری اسٹیٹمنٹ آپ انہوں نے بھی کہہ دی اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے آج سے مگر وہ 4-5 روز پہلے وہ منسٹرز رہے ہیں، ان کی بات مانی جائے گی، ہماری نہیں آپ بھی ماشاءاللہ کسی سے کم. دوسرا آپ کی لیبر ہے. ٹھیک ہے. اسکولنگ دیکھیں نا بچوں کی، زیادہ تر بچے اسکول نہیں جاتے، جو جاتے ہیں وہ 10ویں تک نہیں پہنچتے، اور جو پہنچتے ہیں ان کو جو پڑھایا ہوا ہے یونیورسٹیوں میں جب وہ آتے ہیں تو نہ ریسرچ کا کلچر ہے، نہ پڑھنے کا کلچر ہے، نہ وہ کاپی پیسٹ کرنے کا. میں خود یونیورسٹی، آپ تو خیر ڈین ہیں، میں پڑھاتا رہا ہوں جب، تو وہ انہیں پریکٹیکل چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. تھیوری اور ماڈیولز بھی اس طرح کے بنے ہوئے ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ قسم کے، کہ وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے جس فیلڈ میں جانا ہے. جی اکانومیٹرکس ڈیٹا کہیں اور سے لو، اس میں ڈالو کمپیوٹر میں اور رزلٹ نکال لو اور کہو جی ٹھیک ہے یہ رزلٹس. تو اسے بچے کی کیا تربیت ہوگی؟ اس بچے نے جب پروفیسر بننا ہے تو اس تو اگلے دن کیا تربیت ہوگی. صحیح بات. اچھا ڈاکٹر صاحب اندر بریک. تو جی ہم جا رہے ہیں ایک اور بریک پر، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اکانومسٹ ڈاکٹر قیس اسلم. جی ڈاکٹر صاحب جیسے بھی آپ نے پورا بتایا کہ یہ سکھ ایگریکلچر کا یہ ٹرم آپ ہی سے زیادہ آگے چلی، اس دن ڈاکٹر سلمان شاہ بھی ہمارے ادھر کہہ گئے. تو اب اس حساب سے تو انڈسٹری بھی سکھ ہے، آپ کی ایگریکلچر بھی سکھ ہے. دیکھیں سر، تو اس کی ریوائول آپ کو ہمارے لیے ہوپ کا کوئی پہلو نکالیں. آج عید کا دن ہے، وہ اچھی خبر بھی دیں ہمیں. عوام میں تو بڑے اچھے لوگ، 2 اور باتیں نہیں کی، 4 میں سے 2 کی تھی. ہاں چلیں اچھی آپ کی مہربانی کی مایوسی والی باتیں تھوڑی کم ہی رکھیں. عید کے دن مایوسی کیا سر، یہ بل آ گئے جس دن بجلی کے اور گیس کے، تو خود ہی قوم کو مایوسی پتہ لگے گی کیا ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب واٹ از بیہائنڈ اٹ؟ کیونکہ آج ایک صاحب کا چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ جی IMF کا بجٹ ہے، فلاں ہے. کوئی IMF کا بجٹ نہیں ہے سر. پچھلے بجٹ اور اس میں صرف اتنا ہے کہ 15% اوپر کر دیا بس. اور کیا ہے مسئلہ اس میں؟ واٹ ہیز IMF ٹو ڈو ود اٹ؟ IMF ابھی کچھ کرے گا، ابھی نہیں کیا اس نے. اچھا وہ کیا کرے گا سر؟ وہ کہتا ہے ٹرانسپیرنسی لاؤ. اچھا وہی تو آ نہیں رہی ہمارے یہاں. ہاں جی، وہ کہتا ہے کہ سنگل اکاؤنٹ ہونا چاہیے ساری گورنمنٹس کا، وہ بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے اسمال گورنمنٹ بیچو. ہاں وہ تو کہتا ہے لیسر گورنمنٹ. ہاں وہ تو اس پہ یہ اتنا بھاری وہ بھی نہیں کر رہا ہے، فریم ورک جو ہے اس کو ریڈیوس کرو. وہ کہتا ہے پاورٹی ایلیویشن کرو، وہ بھی نہیں ہو رہی. وہ بھی نہیں ہو رہی. تو IMF بیچارے، اس کا مطلب تو IMF تو اچھی باتیں کر رہا ہے، اس میں سے کوئی اس کی بات بری نہیں ہے. وہ کہتا ہے کمپٹیشن کراؤ. میں نے ڈاکٹر صاحب سنا ہے وہ کہتے ہیں اپنا آلٹرنیٹیو پلان دیں، کوئی اگر آپ کے پاس پلانز ہیں سر. نہیں یہ بات تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس، ہمیں پتہ چلا ان کے پاس تھے ہی نہیں. ہمارے پاس ہمیشہ سے ہر IMF پروگرام میں وہ خود نہیں دیتے آپ کو، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ وہ پلان دیتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں. سنا ہے کہ جو پلان دیے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، فیزیبل نہیں ہے یا اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد اب کیا ہوگا جو پہلے ہو رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ بڑا ملک ہے. اصل ایشو یہ نہیں ہے، اصل ایشو یہ ہے انڈر ریسورس نہیں ہے کہ 60% جو بچے ہیں، یوتھ ہے، اس کو اگر آپ سکلز نہیں دیں گے، وہ انرجی تو ہم نے ہارنس ہی نہیں کی، تو پھر ٹیررسٹ بھی بڑھیں گے، ڈاکو بھی بڑھیں گے، اور اکانومی کو چلانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا. ہم ایزی سولوشنز ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک. ہمیں بڑی ضرورت ہے ایک 20 سال کی پلان جو ٹوٹی ہو ہر 5 سال کے اوپر، جو ٹوٹی ہو ہر سال کے اوپر، جس نے ڈائریکشن ان 4 فیکٹرز کو. ڈاکٹر صاحب آپ ہی کے دور میں شروع ہوئے تھے 5 ایئر پلانز وغیرہ آنے شروع ہوئے تھے. آج کا چائنا کا بھی وہ 10 ایئر پلان چلتا ہے. ہمارے ہاں یہ پلانز ختم کیوں کیے گئے؟ یہ پھر اس میں وہ رکاوٹیں کیا آئیں پھر آگے؟ اس وقت کولڈ وار میں IMF اور ورلڈ بینک یہ کہتا تھا کہ فری مارکیٹ کرو، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا انٹرونشن نہ کرو، ختم ہی کر دو تقریباً. اور پھر دوسری پلان کے علاوہ باقی ساری فیل ہوئی تو بھٹو نے ختم کر دی. اس نے 1 ایئر پلانز لے کے آیا. اچھا بھٹو کے دور میں 1 ایئر پلان آیا. ہاں جی ٹھیک ہے. اس کے بعد پلانز ختم ہو گئیں مگر گروتھ آئی. جی مجھے یاد ہے کہ میں 9th پلان میں مجھے بھی شامل کیا تھا. لی گئی، آپ کی کنٹریبیوشن تھی اس میں؟ نہیں کنٹریبیوشن کوئی نہیں تھی. اچھا آپ سے پوچھا گیا؟ جی تو میں نے یہی پوچھا کہ جب پلانز نہیں ہیں تو گروتھ ہو رہی ہے تو پلان لا کے آپ کیا کر لیں گے؟ ویری ریزنیبل لاجیکل کویسچن ہے. اچھا کہ پلان ساری فیل ہوئیں
اور پلان کے بغیر گروتھ ہو رہی ہے. تو اصل تو ایشو گروتھ ہے. ہاں تو 9th پلان انہوں نے ختم کر دیا, میرے کہنے پہ نہیں کیا, وہ سمجھ آ گئی, لیکن عقل میں آ گئی بات. ہاں اب آ کے اصل ایشو پلان نہیں ہے, اصل ایشو یہ ہے کہ کوئی ڈائریکشن تو دو نا. ڈائریکشن کہ ایک ہی بات چاہیے ہمیں کہ ہم ڈالر کمانے اور بچانے جوگے ہو جائیں. وہ ہم ایگریکلچر سے کمانے اور بچانے, کمانے اور بچانے. کمانے میں کیسے ہوگا؟ جیسے ہمارے کو ایکسپیٹریٹس یا ایکسپورٹس اور اینڈ ایکسپیٹریٹس, ہاں جی, یہ دونوں ملا کے تو آپ کو تیسری آج کا سورس ہے گورنمنٹ بانڈز بھی کر رہی ہے. وہ ہاں وہی ہے, وہ بھی تھوڑا اسی میں وہ اسی پہ 20% اسی لیے رکھا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے, مگر وہ تو گورنمنٹ چلانے کے لیے ہے نا, یہ دونوں سورس تو مشینری چلانے ہاں کے لیے, پرائیویٹ سیکٹر چلانے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے کہ جو آپ نے خوردنی تیل باہر سے منگوانا ہے وہ دیکھ لیں کہ آپ خود بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے. میرا خیال ہے بنا سکتے ہیں, بالکل بنا سکتے ہیں. آپ یہاں اتنا لینڈ میس ہے, اتنا بڑا. بجلی جو کے لیے جو باہر سے منگوا رہے ہیں ریسورسز, تو دیکھیں آپ یہاں بجلی بن سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں آلٹرنیٹیو میں تو وہ بھی سولر بھی آ جاتی ہے, ونڈ آ جاتی ہے, یہ سارے مکران کو اس پہ لگا دیں. ہاں تو کراچی, حیدرآباد وہ اور بلوچستان جو ہے افورڈیبل آئے گی نا جی. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سر. آپ تو ترکی گئے ہوں گے, جب آپ نہیں وہی میں جاتے تو ہر جگہ آپ کو ونڈ مل نظر آتی ہے. یہ تو پاکستان میں ہمارے پاس نیچرل ریسورس اتنی زیادہ ہے. سر بڑا سمپل ہمارا پرابلم ہے. ہسپتالوں میں بھی دیکھیں, سرکاری دفتروں میں بھی دیکھیں, کہیں بھی دیکھ لیں کہ جس اچھے کام میں رشوت نہیں ملتی وہ کام نہیں ہوگا. کک بیک شاید اس کو کہتے ہیں. ہاں اسی لیے اب ہم ویسٹرن یورپ کے پاس نہیں جا رہے کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ ٹرانسپیرنسی مانگتی ہیں. وہ اب کک بیکس انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے ہیں. ہاں تو پہلے تو وہ بھی دیتے تھے, پھر وہاں ٹرانسپیرنسی آئی نا. ہاں تو اب ہم عربیوں کے پاس گئے ہوئے ہیں کہ ان کو بادشاہوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ہم چینیوں کے پاس جاتے 50 لاکھ کی گھڑی دے دیتے. ہاں چینیوں کے پاس گئے ہیں کہ وہ بھی, ان کو بھی پتہ ہے کہ اپنے مقصد نکال لیں گے. مگر ہم نے تو اپنے مقصد نکالنے والا بھی جوگا نہیں نہ چھوڑا. وہ جو سی پیک ہے, رینگرا ہے, اسٹریٹجک ملک ہیں, ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کہاں جانا ہے. امریکہ کے ساتھ, روس کے ساتھ, چین کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, یہی ہے نا. نہیں تو ڈاکٹر صاحب واٹ ڈو یو سجیسٹ, اس میں ہمارے پاس ابھی یوکرین پہ کانفرنس ہو رہی ہے, آپ نے کہا ہم نہیں گئے. اس میں تو ہم پھر امریکہ کے آنکھیں لاگے نا. امریکہ تو چاہتا تھا اس کانفرنس میں. امریکہ تو چاہتا تھا, امریکہ تو چاہتا تھا. ہاں تو کیا امریکہ ایک IMF کو فون نہیں کرے گا کہ تھوڑا سا اور پیچ کس ہو, اسکرو ٹائٹ کرے گا نا. ہاں تو لیکن میرا خیال یہاں کوئی اچھی خارجہ حکمت عملی بنانی چاہیے تھی ہمیں. سر پہلے تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب وہ ماضی کے جو خارجہ امور کے ہمارے اتنے بڑی اتھارٹیز ہوئی ہیں, آپ بھی نام چاند اسی زمانے میں تو پاکستان کا نام تھا, تو وہ ان لوگوں کو خارجہ امور یعنی ہینڈل کرنے آتے تھے. اب ہم خارجہ امور میں ٹوٹلی, سر میں نام نہیں لینا چاہتا آپ کے خارجہ منسٹروں کا یا فائنانس منسٹروں کا. رشتہ داریوں میں ہے نا کہ آپ آج فائنانس منسٹر بن جائیں, کل خارجہ منسٹر آتا جاتا آپ کو کچھ نہیں ہے. اس ملک میں بڑا نام پڑا ہے. ابھی آپ فائنانس منسٹر لائے ہیں نا, ایک بڑا کمپیٹنٹ آدمی. وہ کمپیٹنس بعد میں پتہ لگے گی. ہاں مگر ابھی تو کمپیٹنٹ ہے نا. ایٹ لیسٹ کمبیٹنگ, از ان کمبیٹنگ اسپرٹ. مگر وہ ڈاکٹر شمشاد بھی کمپیٹنٹ تھی, ڈاکٹر پاشا بھی کمپیٹنٹ تھی, یہ سارے کمپیٹنٹ تھے نا. مگر کیا کیا گیا, کچھ بھی نہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو بڑی سیریسلی SDGs کو پڑھ کے اپنی اسٹریٹجیز بنانی پڑیں گی. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہی بتا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب لگتا ہے ہمارے اکنامک پلانرز کو تو پتہ ہی نہیں ہے واٹ از SDG. پڑھتا کون ہے؟ میں بجٹ کے کئی سیشنز قومی اسمبلی میں کرتا رہا ہوں, میں منسٹروں کو پوچھتا تھا, اتنے بڑے پلندے وہ ہنس کے ڈال دیتے تو انہوں نے کبھی دیکھے ہی نہیں. سر وہ ریویو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے نہ انہوں نے یہ پتا, ان کو اپنی منسٹریوں کی نہیں ایلوکیشنز پتہ ہوتی, ان منسٹریوں کی کیا کیا سجیشنز ہیں بجٹ میں, کہاں کیا. سر پھر انکمپیٹنٹ لوگ جب اتنا بڑا اسٹریٹجک ملک کو چلائیں گے تو نہ فارن پالیسی ٹھیک رہے گی,
دیکھیں ابھی سی پیک کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے جی. ارجنٹینا جو کرائسس میں ہے وہ سنا آئی ایم ایف کا بڑا نمبر 1 2 شاید واحد ملک ہے جس نے کہا جی کہ میں برکس میں نہیں جاؤں گا. باقی سارے چلے گئے, سعودی عرب چلا گیا, ایران چلا گیا, اور بہت سارے انڈونیزیا چلا گیا اینڈ سچ فورتھ. کہاں پہ؟ برکس. وہ پیرلل چل رہا ہے نا نیٹو سے. اچھا برکس ویسے اس کے بارے میں بتائیں, وہ کافی سنا فلرش کر رہا ہے, وہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا, لیکن بٹ انڈیا از آلسو پارٹ آف دیٹ. اس میں اتفاق سے چائنا بھی ہے. جی شروع ہی چائنا میں ہوا. حالانکہ 2 بڑے پرانے وہ حریف ہیں. دیکھیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس ملک کے پاس یوتھ اور آبادی زیادہ ہوگی اور رقبہ زیادہ ہوگا, نیچرل ریسورس, الٹیمیٹلی وہی پریویل کرے گا. وہی پریویل کرے گا. وہ تو ہمارے پاس بھی ہے. ہم ان کو بیچنا چاہتے ہیں نا, یا ضائع کرنا چاہتے ہیں, اگلوں نے نہیں کیا. انڈیا لارجسٹ پاپولیشن بن گیا ہے جی, نمبر 1 نو, 5th اکانومی بن گیا ہے, اور لارجسٹ پاورٹی ہے. 604 ملین لوگ انڈیا میں پور ہیں اینڈ دے آر ناٹ بادرڈ. جو پور نہیں ہیں وہ ہائیلی اسکلڈ ہے. انٹرنیشنل انڈسٹریاں آ رہی ہیں وہاں, آپ کو فیصلے کرنے. چائنا اس کے برعکس اتنے ہی دیر میں اپنی پاپولیشن کم کر لی انہوں نے, 2nd لارجسٹ ہو گیا. جی, 2nd لارجسٹ اکانومی ہے اور 0 پاورٹی, اور ہیڈنگ ٹورڈز بیکمنگ دا فرسٹ لارجسٹ اکانومی پرہیپس ویری سون. جی ہمارے جیسے ملکوں کو بھی وہ جوڑتا ہے اپنی اکانومی کے ساتھ, کہ گوادر سے لے کے پنجاب تک یا آگے. جی, آپ نے جانا ہے, ہم نے سڑک بنا دینی ہے, انہوں نے ریلوے کا, آپ نے نہیں بنوائی, انہوں نے پورٹ کا, تو اینڈ سچ فورتھ. انڈیا اور چائنا کی لڑائی ہے, 100 بلین کی ٹریڈ ہے دونوں ملکوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بریک پہ جانا ہم نے, تو جی ہم ناظرین جا رہے ہیں ایک بریک پر. بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ برکس کا بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر رہے تھے نا, کہ ویسے جیسے میں نے بھی آپ کو سوال کیا کہ انڈیا اور چین حریف ہیں, لیکن برکس میں دونوں شامل ہیں. پھر ٹریڈ بھی جیسے آپ نے بتایا کہ 100 بلین تک ان کی باہمی آپس میں تجارت ہے. سعودی عرب اور ایران حریف تھے, وہ چلے گئے. جی, وہ بھی آپس میں انہوں نے. دنیا جو بدل رہی ہے اس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ آپ نے حصہ کہاں ڈالنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ہمیں چونکہ امریکنز اور چائنیز کو آپ بھی ہم بھی ملتے رہتے ہیں, سینئرز کو, ان کے ڈپلومیٹس کو بھی, اس میں پاکستان کو کیا سٹینس رکھنا چاہیے کہ چین سے ہمیں توقعات زیادہ ہیں سی پیک کی شکل میں, لیکن ہم امریکہ کے ہر وقت ساتھ اسی کی جھولی میں پھر چلے جاتے ہیں, پھر چین کو ناراض کر لیتے ہیں. تو یہاں کو خارجہ امور کا کوئی مسئلہ ہے, یا آپ کی پلاننگ میں ہے, یا کوئی بد نیتی ہے, واٹ از ہیپننگ؟ وہ ایک سینٹنس ہے سر انگریزی کا, مور رائل دین دا کنگ. ہاں وہ ہیں میرا خیال ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انگریزوں سے بھی بہتر انگریزی ہم بول سکتے ہیں, چینی کی چیز ہے. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے, انڈر لائنگ ایشو یہی ہے. جی, کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہمیں تکلیف نہیں ہے نا, انٹرپریٹر نہیں رکھنا پڑتا. ہاں, لیکن چینیوں کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے. لیکن اب یہ جو دورہ ہوا ہے پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب کا, اس میں کوئی کین یو پن ہوپس آن اٹ؟ یس, دیکھیں اچھا بات یہ ہے. اچھا, آپ مجھے بڑی اس میں ہوپفل آپٹیمسٹک دکھائی دی ہیں. یہ یعنی ایک کوئی ایسے کوئی نان سیریس میٹر نہیں تھا. نہیں, اٹ واز اے سیریس بزنس. آئی ایم ایف نے 2-3 باتیں ان گفت و شنید میں کی جی, کہ جو آئی ایم ایف کا پیسہ ہے وہ سی پیک پہ نہیں خرچ ہوگا. یہ باقاعدہ پابندی لگ گئی. انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہم ہونے دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے جو قرضے ہیں چائنا سے, سعودی عرب سے, یو اے ای سے, اگر اور پیسے لینے ہیں تو یہ آپ کے ہمارے تھرو یا ڈائریکٹلی آپ کو پیسے دیں گے تو ہم بھی دے دیں گے. اچھا, یعنی کہ وہ ہمارے تھرو لیں, آپ ممبر ہیں نا سارے اس کے. یہ تو بلکہ شی جن پنگ نے بھی کہا کو ڈاکٹر صاحب کو ملٹی لیٹرل کا انہوں نے لفظ بولا بھی ہے میرا خیال اس وزٹ پہ. تو ملٹی لیٹرل سے مراد یہی بہت ضروری تھا کہ ان سارے ملکوں نے جو وعدے کیے ہیں جی وہ آئی ایم ایف کے تھرو آئیں گے. چائنا کا ذرا فرق یہ ہے کہ وہ رول اوور کر رہے ہیں, براہ راست بائی لیٹرلی چل رہے ہیں آپ کا وہ. مگر چائنا آئی ایم ایف کو قرضہ دیتا ہے اور بڑا اسٹرانگ ممبر ہے, اتنا ہی بڑا اسٹرانگ ممبر ہے جتنا امریکہ ہے, اس کو کاؤنٹر کرتا ہے.
اور آپ کو وہ ووٹ چاہیے. بہت زیادہ ہے نا جی، اس کا پتہ نہیں 18% ہے. نہیں، جی ڈی پی میں امریکہ 25% ہے، اس میں آئی ایم ایف میں نہیں، ورلڈ جی ڈی پی، ورلڈ جی ڈی پی میں. ٹھیک ہے، اسی کے مطابق آئی ایم ایف کو قرضہ ملتا ہے نا جی. ٹھیک ہے. اور لیکن آئی ایم ایف چائنا 18%. ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف میں پارٹیسپیشن کا بھی کوئی پیمانہ ہوتا ہے؟ نہیں سر، وہ ایک اور ہے. اچھا، سارا کہانی وہ ذرا مشکل سا کام. اچھا، وہ ایکسپلین کرنا تھوڑا. نہیں ایکسپلین تو میں کر دوں گا، سمجھنا مشکل ہے. ان کے جو ووٹنگ رائٹس ہیں، ہاں ووٹنگ رائٹس، ہر ملک جو آئی ایم ایف کو قرضہ دیتا ہے اس کے ووٹنگ رائٹس بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر ملک جو قرضہ لیتا ہے اس کے ووٹنگ رائٹس کم ہو جاتے ہیں. امریکہ کے کہیں جو ووٹنگ رائٹس ہیں یا پتہ نہیں کچھ اس طرح جی اتنے ہیں، 118 میں ہے ووٹنگ رائٹس. مجھے ابھی ایگزیکٹ فگر نہیں پتا، مگر سارک، انڈیا، پاکستان، یہ سارے مل کے کو 8%. ٹھیک ہے. تو اس دن ووٹنگ ہوتی ہے تو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ جیتے گا کون. تو جو جیتے گا اسی کی بات چلنی ہے نا. آپ بچنا شروع ہوئے ہیں جب چائنا کے ووٹنگ رائٹ بھی اس کے قریب قریب پہنچ گئے. سعودی عرب بھی قرضہ دیتا ہے، کویت بھی قرضہ. جی، چائنا اینڈ سعودی عربیہ آپ کو ڈیفینڈ کر جاتے ہیں نا، ہمارا پروپس ہیں وہ بڑے. مگر مشرف کے بعد جو گورنمنٹ آئی تھی پاکستان میں، پیپلز پارٹی کی تھی شاید، جی، اور اس کے بعد مسلم لیگ کی تھی، تو اس وقت جو سعودی حکمران تھے انہوں نے یہ آئی ایم ایف کو کہہ دیا تھا کہ ہم براہ راست پاکستان کو قرضہ نہیں دیں گے کیونکہ یہ کھا لیتے ہیں، ہم ان حکمرانوں کو ٹرسٹ نہیں کرتے. تو وہ بات ہمیں پتہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا سمپل سا ہمارے ایک دوست ایکسپلین کرتے ہیں، آپ اس کو زیادہ ٹیکنیکلی ہمیں بتا سکتے. وہ کہتے ہیں جی جو فیڈرل ہمارا ایک ہوتا ہے اکاؤنٹ، فیڈرل کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ کہہ لیں یا پاکستان اکاؤنٹ 1، کوئی اس طرح کا نام لیتے ہیں، جو بھی کچھ آتا ہے باہر سے اس میں جاتا ہے. اس میں کوئی سگنیٹری اپنے ذات کے لیے نکال نہیں سکتا. تو اس میں لوپ ہول یا لیکیجز کہاں پہ ہیں؟ نہیں سر، وہاں نہیں ہوں گے، وہاں شاید نہیں ہوتا. لیکیجز ایکسپینڈیچر میں ہوتا ہے. یہ ایکسپینڈیچر جب آپ نے کہہ دیا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہم نے اس کے ایم این اے کے تھرو کرنا ہے، تو اس میں پھر ہوتا ہے. تو وہ بعد میں جا کے یہ پتہ کون کرے گا کہ کتنا لگا یا کتنا نہیں. وہاں تو کوئی بھی نہیں جاتا نا. وہ آپ نے دیکھی نہیں ویڈیو ایک جہاں خورشید شاہ صاحب اس کو ٹھیکیدار کو 2 تھپڑ مار کے کہہ رہے ہیں کہ اے سڑک بنائی ہو، کوئی دیکھ لے گا میرا ہوتا ہے. ہاں نہیں، ان کا مطلب وہ نہیں، وہ اس میں اگر آپ کو ابھی جو ان کا ایشو تھا ملک ریاض کا، جو کہ وہاں سے لندن سے پیسے بھیجے تھے NSH 4، جس میں انہوں نے اپنے بھی معاف کرا لیے، انہوں نے بھیجے تھے یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے. جو وہ بھیجنے تھے اس کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے. اور اب پاکستان کے کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں آنے تھے. ہاں، کیونکہ وہ اپنا معاف کروانا چاہتا تھے. وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جی میرے بھی پیسے اس میں آ گئے ہیں، تو وہ سپریم کورٹ نے اب اس اکاؤنٹ میں بھیج دیے ہیں. وہ پیسے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. ان دی کانٹیکٹ، یعنی اس میں ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ فائنل ہو گئی ہے، ہمیشہ سے ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہاں کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں، وہاں ایشو ہوتا ہے ڈسبرسمنٹس میں. جی، وہاں پہ تو جہاں خرچہ کرنا ہے میسو کرپشن. جی وہاں نہیں سر، کرپشن کیا، ایک لیگل لکونہ بھی تو ہے نا، کہ جو بھی آپ خریدیں گے، جو کانٹریکٹرز آپ کو 10% لیگلی کمیشن دے گا. ٹھیک. تو پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک اگر کروڑوں کا پروجیکٹ ہے تو 10% تو ویسے ہی آپ کو. تو ڈاکٹر صاحب چائنا میں انویسٹمنٹ کس چیز میں کر رہا ہے ہمارے یہاں؟ کوئی ایک تو کہتے ہیں وہ انڈسٹری ریلوکیٹ کر رہے ہیں، دیکھیں اسپیشل اکنامک زونز. چائنا جو ہے اس کو سب سے بڑا پرابلم ایگریکلچر کا ہے. ٹھیک ہے. فوڈ سیکورٹی کا ہے چائنا کی. ظاہر ہے بہت بڑی ہے بات. وہ انہوں نے افریقہ میں کیا، اب وہ ہم سے مانگ رہے ہیں کہ زمینیں دو اور ہم اس کو کلٹیویٹ کریں، ادھر کریں. ہم ابھی تک یہ کام نہیں کر سکے کیونکہ وہ سورینٹی کا ایشو بھی آ جاتا ہے NSH 4 زمینوں میں آ جاتا ہے. جی، اور پھر چھوٹے کسان مارے جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ جو ری لوکیٹ کی آپ بات کرتے ہیں، تو جب وہ اپنی انڈسٹری کو ہائی ٹیک پہ لے جائیں گے، میکنائز کر دیں گے، تو وہ جو مزدور ان کا ڈاؤن سائز ہوا ہے وہ میرا خیال ادھر اس کو ہمارے جیسے ملکوں میں کھپت کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر بھی کچھ ہمارا جو لیبر سستی ہے. جی وہ ٹرین کرنا چاہتے ہیں. وہ انہوں نے جو پلان بنایا وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 100 بندے بھیج کے
آپ کے 300 ماسٹر ٹرینر کو وہ ٹرین کر دیں ٹرین کر دیں گے. پھر وہ چلے جائیں گے, وہ ماسٹر ٹرین آگے 1000 بندوں کو ٹرین کریں گے اینڈ سچ فورتھ. انہوں نے آئی پی پی کی طرح بجلی بھی پیدا کی ہے یہاں. ہاں یہ بتائیں گے جو مگر ان کے پلانٹس ہیں وہ بھی تو آئی پی پی ہیں. ہاں ان کے ساتھ بھی وہی معاہدے ہوئے ہیں جو ہمارے آئی پی پی والوں کے ساتھ ہیں. انہوں نے بھی ہمیں اسی طرح پھنسایا جس طرح ان آئی پی پیز کا یہاں پہ بھی کان کھڑے ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں بجلی کے پلانٹ لگ تو گئے لیکن ہے تو پیٹرن تو وہی ہے. جی وہ سگنیچر اور وہ سارے کیپیسٹی پیمنٹ کا یہ سارا وہی ہے. تو سر ہم کیا اس کو اپنے طور پہ آربیٹریلی کینسل تو نہیں کر سکتے. وہ ریکٹ کا کیس آپ کو پتہ ہے نا کہ 6 بلین یا 16 بلین کا وہ جرمانہ پڑا جو ہم نے ری نیگوسیٹ کیا ہے. بات یہ ہے جی کہ میرا آپ کا جب معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی لائبلٹیز ہیں نا. ٹھیک ہے, دونوں طرف سے. ہاں جی رسپانسبلٹیز ہیں. بالکل صحیح ہے. اس میں آپ نے ٹیکس کتنا دینا ہے بھی تو اس کے اندر ہوگا نا. جی بالکل. اگر عقل مند حکمران ہو وہ یہ تو ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کیپیسٹی پیمنٹس نہیں دیے جائیں گے, ٹیکس لگا سکتا, مگر ٹیکس بھی لگا سکتا ہے. اور اگر آپ نے 3 مہینے کا تیل رکھنا ہے اور آپ نے 1 مہینے کا رکھا ہوا ہے جو روز خبریں آتی ہیں وہ چل رہا ہے یہ ایشو, ہاں, تو پھر آپ پہ فائن بھی لگنے چاہیے, پینلٹی تو لگا سکتے ہیں آپ. تو پھر آپ ڈر کس بات پہ رہے؟ نہیں ڈر نہیں رہے, یہ تو پھر وہی حساب ہے نا اندر کے کوئی انڈر ہینڈ کو ڈیل ہے. تو اصل ایشوز یہ ہے. ورنہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سوورن اسٹیٹ ہوں اور آپ ری نیگوسیٹ نہ کر سکتے ہوں. پھر اس میں ہوتا ہے کہ ایک خاص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 25 سال 30 سال کلوز ہوتی ہے, ٹائم کی کلوز ہوتی ہے. ساری عمر تو نہیں آپ گروی رہ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, واٹ اباؤٹ پرائیویٹائزیشن؟ آر یو ان فیور آف پرائیویٹائزیشن؟ لیکن مطلب جو آپ کا نظریہ اس حوالے سے تو شاید آپ اس کے خلاف ہوں گے, وہیں آ رہا ہوں. لیکن ایز اکانومسٹ آپ کیا؟ نہیں سر, میرا یہ خیال ہے کہ سرکار میں رہ کے ان اداروں نے کیا ہمیں دے دیا؟ کیا دے دیا؟ نہیں دیا. تو میں جسٹ بیکاز کہ مجھے نیشنلائزیشن سے پیار ہے میں رکھ کے اپنی جیب کٹوائی جاؤں, یہ غلط ہے. اگر تو کوئی ادارہ فیزیبل ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خسارے میں گئے ہیں ان کے ڈائریکٹرز کا احتساب ہونا چاہیے نا. پہلے نمبر 1 پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ بھائی پچھلے 10 سال 15 سال میں میرا حال کئی اربوں روپیہ تو اسی چیز میں اپنی باکس میں کھا گئے. وہ کدھر ہے؟ دوسرا ہے پھر کہ اس کو پرائیویٹائز کرو یا زمین بیچ دو, جو بھی کرنا ہے. ٹرانسپیرنسی کا مسئلہ ہے سر. اگر ٹرانسپیرنٹلی ہوگا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. اینڈ گورننس ایز ویل. گورننس تو ٹرانسپیرنسی سے ہی آنی ہے نا سر. ٹھیک. مگر آپ کہتے ہیں کہ مزدور ہم رکھ لیں گے, مشین بیچ دیں گے, تو بوجھ تو اپنے سر پہ رکھے ہے. اچھا سر, تھینک یو ویری مچ, آپ نے آج بڑا ٹائم نکالا ہمارے لیے. سو نائس آف یو, بڑی زبردست باتیں ہوئیں ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, سو کائنڈ آف یو. تو جناب یہ ساری بات چیت ہم نے اکانومی کا اپنی طرف سے اس کو پورا ڈسائفر کیا آپ کے سامنے کہ کیا سلسلہ ہے. اور پھر آج عید کا دن ہے, خوشی کا موقع ہے, تو قربانی کا جو سوچ ہے وہ اثار کا جذبہ بھی آپ اپنے میں رکھیں. اور اثار اور قربانی میں صرف جانور کی قربانی نہیں ہوتی, آپ کے جذبات کی بھی ہوتی ہے, آپ کے مال و دولت کی بھی ہوتی ہے. اور شیئرنگ جو ہے نا, تو شیئرنگ جو ہے نا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی پیغام ہے, اور ہمارے دین کا بھی پیغام ہے, اور انسانیت کا بھی ہے. تو اسی پہ آپ گامزن رہیں گے تو اپنا بھی بھلا ہے تو دوسروں کا بھی بھلا. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.